خوش قسمت شوہر ایک پیاری کہانی۔ علی ایک سیدھا سادہ محنتی اور اللہ سے ڈرنے والا انسان تھا۔ علی کی زندگی سادہ تھی مگر دل بہت امیر تھا۔ وہ ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ اسے ایک نیک ہمسفر ملے۔ ایک دن اس کی شادی عائشہ سے ہو گئی جو بہت شریف اور سمجھدار لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیا اور دل میں سکون تھا۔ دونوں کی جوڑی اللہ کی رحمت لگتی تھی۔ شادی کے بعد علی نے پہلی رات ہی کہا، میں تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ عائشہ مسکرا کر بولی، اور میں آپ کا گھر جنت بناؤں گی۔ دونوں نے اپنی زندگی کا سفر شکر اور صبر کے ساتھ شروع کیا۔ نہ زیادہ غیر ضروری کمپلین کی، نہ کوئی اور خواہشات، بس ایک دوسرے کی عزت اور محبت۔ علی روز صبح اٹھ کر فجر نماز پڑھتا اور عائشہ کو بھی پیار سے جگاتا۔ دونوں مل کر دعا کرتے اور ان کا ہر دن عبادت سے شروع ہوتا۔ عائشہ علی کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بناتی، چاہے سمپل ہوتا مگر دل سے ہوتا۔ علی ہر نوالے پر شکر ادا کرتا۔ علی کبھی بھی گھر آتے ہی غصہ نہیں کرتا تھا، وہ پہلے مسکراتا اور سلام کرتا۔ گھر کا ماحول ہمیشہ سکون بھرا رہتا۔ اگر کبھی عائشہ تھک جاتی، علی اس کی ہیلپ کرتا، کچن میں بھی مدد کرتا۔ اس کو اپنی بیوی کی عزت کرنا آتا تھا۔ دونوں ہی ہر چھوٹی کی خوشی مناتے، ایک کپ چائے وہی ان کے لیے خاص لمحہ ہوتا۔ ان کا رشتہ سادگی سے مضبوط تھا۔ علی کبھی عائشہ کا کمپیریزن کسی سے نہیں کرتا۔ وہ کہتا، تم میری دنیا ہو۔ اس بات کے عائشہ کا دل جیت لیا۔ عائشہ بھی علی کی ہر بات کا خیال رکھتی، اس کی پسند کا کھانا، اس کی کمفرٹ کا خیال رکھتی۔ وہ اس کی زندگی آسان بناتی۔ اگر کبھی پیسے کم ہوتے، دونوں صبر کر لیتے، نہ شکایت نہ پریشانی، بس اللہ پر بھروسہ۔ دونوں مل کر صدقہ دیتے، چھوٹی سی آمدنی میں کچھ نکالتے، اس وجہ سے برکت بڑھتی تھی۔ علی کبھی بھی عائشہ پر چلاتا نہیں تھا، اگر غصہ آتا بھی تو چپ ہو جاتا۔ اسے اپنی بیوی کی عزت کا خیال تھا۔ عائشہ بھی جواب میں کبھی جواب نہیں دیتی، وہ نرمی سے بات کرتی، اس لیے بھی کبھی گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا۔ دونوں ایک دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش کرتے، صرف بولنا نہیں سننا بھی سیکھا تھا، اس وجہ سے اس کا تعلق مضبوط تھا۔ علی اکثر عائشہ کے لیے چھوٹے چھوٹے تحفے لاتا، کبھی پھول کبھی چاکلیٹ۔ وہ کہتا، تم میری خوشی ہو۔ عائشہ علی کے لیے دعا کرتی رہتی، ہر نماز کے بعد علی کا نام لیتی، یہ اس کا سب سے بڑا تحفہ تھا۔ دونوں مل کر قرآن پڑھتے، اس سے ان کی روحانی تعلق مضبوط ہوتا، گھر میں رحمت کا نزول ہوتا۔ اگر کبھی مشکل آتی تو ایک دوسرے کا سہارا بنتے، نہ شکایت نہ الزام، صرف سپورٹ۔ علی کہتا، بہترین بیوی وہی ہوتی ہے جو اللہ سے جڑی ہو، اور عائشہ واقعی ایسی ہی تھی، اس لیے وہ خوش قسمت تھا۔ عائشہ کہتی، بہترین شوہر وہی ہے جو عزت کرے، اور علی اس کی مثال تھا۔ ان کا رشتہ مثال بن چکا تھا۔ دونوں کبھی ماضی کو نہیں اٹھاتے تھے، صرف حال کو بہتر بناتے، اس کا سکون تھا۔ ان کے گھر میں آواز کبھی بلند نہیں ہوتی، صرف پیار اور بڑھتی ہوئی یہی ان کی پہچان تھی۔ علی ہر روز شکر کرتا، یا اللہ میری بیوی کا شکر۔ اسے اپنی رحمت کا احساس تھا، یہ اس کی اصلی خوش قسمتی تھی۔ دونوں اپنی غلطی مان لیتے تھے، انا کو کبھی بھی بیچ میں نہیں لاتے، اس لیے رشتہ کبھی ٹوٹنے کے قریب نہیں آتا۔ وہ اپنے بچوں کو بھی پیار اور دین سکھاتے، ان کا گھر ایک چھوٹی سی جنت بن گیا، ہر مہمان ان کی تعریف کرتا۔ علی نے ایک دن کہا، میں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوں۔ عائشہ مسکرا دی، اس کی آنکھوں میں شکر تھا۔ عائشہ نے جواب دیا، اور میں سب سے خوش قسمت بیوی۔ دونوں ہنس دیے، یہ ان کی اصلی دولت تھی۔ ان کا پیار وقت کے ساتھ اور گہرا ہوتا گیا، نہ بوریت نہ دوری، صرف تعلق۔ ان کی زندگی مکمل نہیں تھی مگر ان کا رویہ مکمل تھا، اس نے سب ٹھیک رکھا۔ جو شوہر بیوی کی عزت کرتے اور بیوی شوہر کے ساتھ عزت دے، ان کی زندگی سچ میں جنت بن جاتی ہے۔